بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 29 جولائی 2026 عیسوی مطابق 14 سفر المظفر 1448 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں محفل اقبال شناسی کا 1255واں لیکچر ہے اور آج کا عنوان ہے اقبال کی شاعری میں اصلی معنویت، اور مقرر تھے پروفیسر سید مجید بیدار صاحب، لیکن کسی وجہ سے نہیں، وہ بیمار ہیں، معذرت چاہے. تو ہماری محفل میں بڑے لکی ہیں کہ جو ہے حرفن مولا زندہ تلسمات بولی حرفن مولا ہے، ان سے اطلاع کرے کہ بھئی ایسا انہوں نے آ سکتا ہے، تو نہیں میں بول دیتا ہوں، انشاءاللہ میں لے لیتا ہوں. ہر اس پہ عنوان تک بھی چینج نہیں کرتے، ماشاءاللہ اس پہ بولتے ہیں. تو آج جو ہے ڈاکٹر ناظم علی صاحب جو ہے، ہم ان کو کئی بار سن چکے ہیں، پرنسپل رہ چکے ہیں کالج کے. میں ان سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر ناظم علی صاحب ڈائس پر تشریف لائیں اور ہمارے علم میں معلومات میں اضافہ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین اکرام، آج پروگرام میں ویسے تو میرا لیکچر نہیں تھا، لیکن جو مقرر تھے پروفیسر مجید بیدار صاحب، ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہاں شبیر بھائی نے مجھ کو فون کیا، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی موضوع پہ میں لیکچر دوں گا. حضرات آپ جانتے ہیں کیونکہ میں تقریباً کالجز میں، جامعات میں اقبال کو بھی میں نے لگ بھگ 30 سال تک پڑھایا ہے، اور امبیڈکر اوپن یونیورسٹی میں بھی اقبال کو پڑھایا ہے، پھر جامعہ عثمانیہ کے ڈسٹنس ایجوکیشن میں بھی اقبال کو میں نے پڑھایا ہے. ایک الگ چیپٹر ہوتا ہے، ایک الگ الیکٹیو پیپر ہوتا ہے اقبال پہ. تو اس طرح سے اور کیونکہ یہاں کے تقاضوں کے لحاظ سے میں اکثر ایک دو ٹاپک پہ ایڈوانس میں نکات لکھ کے رکھتا ہوں. میں ابھی میرے پاس اور 2 ٹاپک پہ ایڈوانس لیکچر کے نکات لکھ کے رکھا ہوں میں، کیونکہ ایمرجنسی میں کبھی اگر فون آیا تو آ کے لیکچر دے گیا ہوں. اس طرح سے اقبال کی اصلی معنویت پہ بھی میرے پاس پوائنٹس تیار ہیں لیکچر، اور اقبال کے کلام کا اصلی پیغام، اس طرح کے میں نے عنوانات پہ، موضوعات پہ پوائنٹس لکھ کے رکھتا ہوں. ابھی بھی ہے تیار گھر میں میرے، تو بہرحال ایڈوانس میں ہے، کیونکہ یہاں جو نظم ہے، سسٹم ہے، یہ ڈسٹرب نہ ہونے پائے. تو اس لیے میں ہمیشہ، کیونکہ جب بھی بلائے میں ہاں کہہ دیتا ہوں، نہ نہیں کہا میں نے. تو بہرحال میں یہاں کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انعام احمد صاحب، شمس الدین صاحب اور دیگر شبیر بھائی صاحب، کہ پھر جناب غلام اعظمی صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اس طرح کے سسٹم کو انہوں نے متعارف کروایا ہے، اور علامہ اقبال پہ کئی ایسے لیکچرز ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، کیونکہ بڑے شاعر پہ کئی کتابیں لکھی جاتی ہیں، کئی موضوعات پہ لیکچر ہوتے ہیں، اور ان پہ پی ایچ ڈی کا کام ہوتا ہے، ایم فل کا کام ہوتا ہے. بڑے شاعروں پہ، غالب پہ کئی ہزار
شرح لکھی گئی ہیں, کئی کتابیں لکھی گئی ہیں مرزا اسد اللہ غالب پر, اور کئی ایسے تنقیدی مضامین, کئی ایسے PhD غالب پر ہوئے ہیں. تو اقبال پر بھی, یہ بہت بڑا شاعر ہے اقبال, اور ان کی فکر و فن کا انالیسس آج بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں, جرمنی میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, امریکہ میں, پھر ہندوستان میں, جموں کشمیر میں, دلی میں, غالب اکیڈمی, اقبال اکیڈمی کشمیر میں, اقبال چیئر. تو اس طرح سے ان کی فکر کا انالیسس ہوتے رہتا ہے, کیونکہ بڑے شاعر کے پاس ہوتا ہے جو فکر کی جو معنویت ہوتی ہے وہ بڑی گہری ہوتی ہے. آج کا عنوان بھی یہی کہ اقبال کے کلام میں اصلی معنویت. دیکھو کلام کے کئی معنی ہیں. کلام معنی بات چیت کرنا, کلام معنی شعری سرمایہ, نثری سرمایہ. کلام گفتگو, مکالمہ, بات چیت. کلام, ہم آپ سے ابھی ہم کلام تھے. تو اقبال کے کلام میں یہاں معنی شاعری, کیونکہ اقبال بنیادی طور پر شاعر تھے. نثری سرمایہ بھی موجود ہے, وہ بھی ان کا کلام کہلاتا ہے, کیونکہ نثر میں بھی افسانہ, ناول, انشائیے, یہ سب یہ کلام ہے, کیونکہ ان کا لکھا ہوا, ان کا تخلیقی عمل کے ذریعے سے یہ کلام تخلیق ہوا ہے, افسانہ تخلیق ہوا ہے. تو اب یہاں اقبال کے شاعری کے اصلی معنویت. حضرات, فنکار, تخلیقار جب شعر تخلیق کرتا ہے, جب نظم لکھتا ہے, تو اس کی ایک مقصدیت ہوتی ہے. اقبال مقصدی شاعر تھا, معنویت کا شاعر تھا, اور اصلاح کا شاعر تھا, پیغام دینے والا شاعر تھا. اتنے معنی بتا رہا ہوں آپ کو میں. اقبال کے کلام کی معنویت کے اصلاحی انداز, مقصدی انداز ایک مقصد تھا, کیونکہ اقبال کی فکر کی تشکیل, اس کے فکر کی اساس قرآن مجید اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, سیرت, ان تین محور پر اقبال کے کلام کی تخلیق ہوئی ہے. اقبال اپنا کلام تخلیق کرتے ہیں. کیوں کہ آپ جانتے ہیں قرآن انسانوں کا دستور حیات ہے, لائف مینیفیسٹو. ہر چیز آپ زندگی کے مسائل قرآن سے حل کر سکتے ہیں, قرآن مجید سے. اسی لیے اقبال نے اپنی شاعری میں ان تمام چیزوں کو موضوع بنایا ہے. قرآن قرآنیات, اسلام اسلامیات, اسلامی تعلیمات, اسلامی تصورات, اسلامی افکار کو اقبال نے اپنی شاعری میں انہوں نے موضوع بنایا ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر فنکار جب معاشرے میں, سماج میں جب لکھتے رہتا ہے, کچھ تخلیق عمل اس کا جاری ہوتا ہے, تو بتدریج اس کے ہاں مختلف عنوانات آتے ہیں. تو اقبال کا جو پہلا دور ہے, اس دور کے بارے میں اگر ہم غور کریں, آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے جو نظمیں اقبال نے لکھی ہیں, ان کے ہاں موضوعات کی جو معنویت تھی وہ ہے وطنی شاعری. پہلے زمانے میں, کیونکہ پہلا ان کا پہلی جو نظم ہے ہمالہ ہے, اور ہمالہ کے ذریعے سے انہوں نے وطن کے تعلق سے انہوں نے محبت, حب وطن کے جذبات کو انہوں نے پیش کیا ہے یہ وطنی شاعری میں. اور بہت سے, یہ پہلا دور. دیکھو ہر فنکار کے یہاں بتدریج فن ارتقا پاتا ہے, موضوعات ارتقا حاصل کرتے ہیں, ایولیوشن ہوتا ہے موضوعات کا. ہاں, اس کے بعد
اس کے اپنے جو سو کیا ہے معنویت کا. تو ان کے اقبال کے یہاں بھی جو سو کیا ہے وطن پر پہلے کلام لکھا گیا ہے, شاعری تخلیق ہوئی ہے اقبال کے یہاں, وطن کی شاعری, وطن پرستی کی شاعری. ہمالا, نیا شیوالا, ترانے ہندی, یہ ان موضوعات میں حب وطن کے جذبات سے سرشار احساسات, افکار, خیالات, رجحانات ہمیں مل جاتے ہیں. اور اس کی معنویت بھی ہے. معنویت کیسا پیدا ہوتی ہے؟ حالات سے, واقعات سے, عصری تناظر سے یہ معنویت پیدا ہوتی ہے. کیوں کہ انگریز ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے. آپ جانتے ہیں 1905 1906 وغیرہ انگلش گورنمنٹ اور ہندوستانیوں کو غلام بنا لیے تھے. میں بتا رہا ہوں کہ کیسے ان کے کلام میں معنویت پیدا ہوئی ہے, وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں اقبال نے محسوس کیا کہ ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم کو غلام بنا لیا گیا ہے انگریزوں نے. جب غلامی میں کے تحت ہم سسٹم میں اگر جیتے ہیں تو ہم ترقی نہیں کر پاتے. یقیناً ہندوستانی ترقی نہیں کر سکے جب تک انگریز یہاں رہے. ہر لحاظ سے, تعلیمی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے بالکل ہم پسماندہ تھے ہندوستان میں, کیونکہ انگریز نہیں چاہتا جو قوم حاکم بن کر آتی ہے اور محکوم کو ویسا ہی رہنا چاہتی ہے. محکوم قوم, حاکم, غلام. جب غلامی میں آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز غلام ہوتی ہے, آپ کا فکر, خیال, آپ کا رہن سہن, آپ کی ذہنی کیفیت یہ غلامانہ بن جاتی ہے. کوئی حاکم قوم آ گئی تو لارڈ میکالے نے بھی جو کیا ہے ہندوستانی کو کون سی تعلیم دی؟ کلر کی, LDC UDC کی. آگے بڑھنے کا جو کیا منصوبہ ہندوستان کے لیے نہیں بنایا لارڈ میکالے نے. اور کئی ایسے انگریز افسر تھے, کیونکہ ہم جب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو اس طرح کا جو کیا ہے پسماندگی, معاشی زوال, تعلیمی زوال, سیاسی زوال بھی پیدا ہوا. تو اقبال نے اس چیز کو محسوس کیا, اپنے کلام کے ذریعے سے اس میں معنویت پیدا کی اقبال نے, اور ایسے جذبات پیش کیے جناب عالی کہ شاید ہی کسی اور وطن پرست, حب وطن, پیٹریوٹک فنکار کے پاس ہمیں ملتے ہیں. نیا شیوالے میں آپ دو جملے, دو مصرے دیکھ لیجیے آپ. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے, تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے, اپنوں سے بہ رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا, جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے, تنگ آ کہ میں نے آخر دائرہ حرم کو چھوڑے تیرے فسانے, پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے, خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے. اب وطن کے ذرے ذرے سے محبت ہے جناب. اقبال کو مخالف ہندوستان مت بولیے میرے بھائی, اقبال کا نظریہ کچھ اور تھا. اقبال کبھی ہندوستان کا مخالف ہوتا تو اتنے نظمیں, اتنی نظموں میں معنویت کیسا وہ پیش کرتا ہے اقبال. ترانے ہندی, آج کہاں یہ نظمیں پہنچ گئی ہیں, خلا میں نظمیں پہنچ گئی ہیں. راکیش شرما, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ایسے جذبات, ایسے احساسات, ایسے افکار اقبال کی پورے نظموں میں, ایسے معنویت سے بھرپور نظمیں اقبال نے وطن پرستی کے تحت انہوں نے لکھے ہیں. اب یہ دور چل رہا تھا انگریزوں کا, غلامی کا دور چل رہا تھا. اب اس کے بعد اور دیکھیں گے ہم ایک نظریہ آگا, قومی شاعری, نیشنل موومنٹ. یاد رکھیے, NATION, نیشن مانے قوم, مسلمان قوم, ہندو قوم, فارسی قوم, سب ملا کے قوم یہ کہلاتی میرے بھائی. عربی میں ملت اسلامیہ, قوم. تو نیشن کا لفظ سب سے پہلے سر سید احمد خان نے اپنے تخلیقات میں استعمال کیا. 1885 1887 میں اسباز بغاوت ہند, سرکشی بجنور, آپ اٹھا کے دیکھیے, آپ اس میں نیشن کا لفظ لکھا ہوا ہے, NATION. اب اس کے بعد
نیشنل موومنٹ شروع ہو گئے. نیشنل موومنٹ کہہ رہا ہوں آپ سے میں, مہاتما گاندھی جی نیشنل موومنٹ. دیکھو کوئٹ انڈیا موومنٹ, ہندوستان چھوڑ دو تحریک, یہ سب نیشنل موومنٹ. یہ موومنٹ کیوں چلے ہیں کہ ہم پہ جو قوم مسلط ہے وہ یہاں سے چلے جائیں. یہی بات ہے نا بھائی, انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے نیشنل موومنٹ شروع کیا گیا ہے. یقیناً صاحب یہ قومی شاعری اقبال کی بہت کام کر گئی. حالانکہ 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے. آزادی کی سحر, آزادی کے ثمرات تو نہیں دیکھے وہ اقبال نے, لیکن اقبال نے قومی شاعری کے ذریعے سے, اپنی نظموں کے ذریعے سے نیشنل موومنٹ کے نظریات کو بھی, انہوں نے خیالات کو, رجحانات کو پیش کیا ہے. چاہے گاندھی ہو, محمد علی جوہر ہو, مولانا ابوالکلام آزاد ہو, یا بی اما ہو, یا حضرت موہانی ہو, نیشنل موومنٹ کے جو بڑے سردار ولبھ بھائی پٹیل ہو, جواہر لال نہرو ہو, یہ نیشنل موومنٹ. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ موومنٹ, یہ معنویت کیسے آتی ہے؟ واقعات کے تحت, حالات کے تحت, عصری تناظر کے تحت یہ معنویت انہوں نے پیدا کی ہے. معنویت افادیت, معنویت معنی کی گہرائی, معنویت. تو یہ اس طرح سے اقبال کے یہاں وطنی شاعری میں معنویت ہے, قومی شاعری میں معنویت ہے. کئی ان کے اشعار ہیں, ابھی تو نظمیں آپ کو سنا دیا ہوں میں. پھر ایک دور آیا, خالص اسلامی شاعری کی معنویت اقبال کی شاعری میں ہمیں مل جاتی ہے. یہ خالص اسلامی شاعری, کیونکہ اردو کے ادیب شاعروں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے سے بہت لوگوں کو احساس دلایا, اپنے پڑھنے والوں کو, اپنے سامعین کو, قارئین کو. مولانا الطاف حسین حالی بھی مسدس سے حالی لکھ کر اس دور کے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. سر سید احمد خان نے بھی بہت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اپنی تخلیقات کے ذریعے سے, اپنے سوسائٹیز کے ذریعے سے. سر سید احمد خان, مسدس سے حالی, مد و جزر اسلام مشہور کتاب, بہت بڑا مسلم معاشرے میں مسلمانوں میں بیداری کا بہت بڑا ذریعہ یہ کتاب بن گئی ہے. کون سی؟ مسدس اسلام. اس میں کیا پیش کیا گیا میرے بھائی؟ مسلمان کیا تھے, کیا ہو گئے, کیا تھے, کیا ہو گئے. یہ احساس دلایا گیا, دلوں کو جھنجھوڑا گیا اس کتاب کے ذریعے سے. ظاہر اقبال جیسا اسلامی شاعر, اقبال کا تیسرا دور آپ دیکھتے ہیں کیسی معنویت اپنے اس کلام کے ذریعے سے انہوں نے پیدا کی ہے, اپنی شاعری کے ذریعے سے, کہ خالص اسلامی شاعری. یہ چیز پڑھ کے تو لوگ آج کہتے ہیں کہ اقبال اسلام کا شاعر ہے, اقبال قرآنیات کا شاعر ہے, اقبال سیرت کا شاعر ہے, اقبال مذہب اسلام کی ترجمانی کرتا ہے. یقیناً, اور اس کے ذریعے سے سوسائٹی کو, ملت اسلامیہ کو جگانے کی انہوں نے کوشش کی ہے. شکوہ, جواب شکوہ لکھتے ہیں تو اس میں بھی ایک انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے سے ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے میرے بھائی. شکوہ, جواب شکوہ, بہت سے لان تان بھی ہوئے ہیں کہ خدا سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے, ہے نا بھائی, اس زمانے میں اقبال پہ. لیکن آج لوگ مان لی ہیں. دراصل دیکھو, تخلیق میں معنی پوشیدہ ہوتے ہیں, بشرطے کہ علمی بصیرت, علمی بصارت, علمی گہرائی ہونا چاہیے, تب اچھی طرح سے کلام کی تفہیم, کلام کو آپ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ تخلیق کار جب تخلیقی عمل کرتا ہے تو اس کے یہاں ایک جذبہ طاری رہتا ہے, کلام تخلیق رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے مسدس حالی لکھ کر اقبال کئی سال ہو گئے, لیکن اس کی اہمیت ہمارے نقادوں نے ظاہر کی ہے. ورنہ 8-10 سال تک تو وہ کتاب کو اٹھا کر ہی نہیں دیکھے لوگ.
ہمارے نقادوں نے کہا کہ ارے اس میں یہ نظریات پیش کیے ہیں حالی نے، تب اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی. آج بھی یہ مسلمانوں کا ایک اسلامی منشور ہے کہ مسلمانوں کی جو ترقی تھی خلفائے راشدین، پھر اس کے بعد تبی تابعین، ان کے دور میں اسلام کیسا کیسا جو کیا ہے پھیل گیا تھا پوری دنیا میں، وہ احساس دلاتے ہوئے انہوں نے اپنا جو تخلیقی عمل جاری رکھا علی نے. اب اس کے بعد آئے حضرت اقبال نے بہت سے اشعار میرے بھائی، پورے اسلامی نظریات، 3 دور بتایا آپ کو میں، ایک دور وطنی، ایک دور قومی شاعری کا، ایک دور خالص اسلامی شاعری، اسلامی نظریات، توحید اور پھر تصوف، یہ تمام اسلامی نظریات ہیں. ان کے تعلق سے بہت سے اشعار اقبال کے یہاں مل جاتے ہیں. اقبال ان تمام چیزوں میں معنویت پیدا کی، معنویت، مقصدیت، پرپس، ایک غرض و غایت ان اشعار کی، ان نظموں کی اقبال کے یہاں ہمیں مل جاتی ہے. آپ دیکھیں کوئی مثلا نظم اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے. آپ کوئی نظم اقبال کی، لالہ صحرائی بھی ہے تو اس میں مقصدیت ہے، اس میں اصلاح ہے. یا فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے. کئی عنوانات دیکھیے، کیسی ان میں معنویت ہے عنوانات. فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کر رہے ہیں، تخلیق ہے. اب روح ارضی آدم کا استقبال کر رہی ہے. ان اشعار کے ذریعے سے آدم کی اولاد کو، پوری انسانیت کو یہ سبق دیتے ہیں اقبال، دنیا میں آنے کا آپ کا ایک مقصد ہے، بغیر مقصد کے آپ کو تخلیق نہیں کیا گیا ہے. اس دنیا کو سمجھو، اپنے منصب کو سمجھو. یہی پیغام اقبال نے پھیلایا ہے کہ انسان کیوں آیا ہے، بے مقصد نہیں آیا ہے، کیا کرنا ہے اسے یہاں دنیا میں، کیا کردار ادا کرنا ہے. ہمارے اسلاف کے حوالے دیے اقبال نے، نور الدین زنگی اور پھر صلاح الدین ایوبی، ان کے اشعار میں، اقبال کے اشعار میں بہت سے تلمیات، تشبیہات، استعارات کے ذریعے سے اقبال نے جو کیا ان تمام کے جو کیا فتوحات کو، ان تمام کے کردار کو، ان تمام کے جو کیا ہے حالات کو، جو کیا ہے واقعات کو، تاریخی واقعات کو، مذہبی واقعات کو اقبال نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے کیسے اشعار ہے بھائی، پیور اسلامی. کس نے سکھائے کیا ہے آداب فرزندی. آج بھی ہو ابراہیم کا ایسا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، اور نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. یہ پورے اسلامی واقعات، سب اسلامی تاریخ، یہ اقبال کے کلام میں ہمیں مل جاتی ہے. بھائی یہ چیزیں معنویت لیے ہوئے ہیں، اس کی میننگ ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک شعر اقبال کا اور ایک بات بتاتا ہوں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. سب اسلامی اشعار ہے میرے بھائی، ہم کو سمجھنا چاہیے. اقبال کے افکار کے ڈیپ معنی ہمیں گہرے میں ڈوبنا چاہیے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کس کے؟ مومن، مسلمان. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. مومن کی یہ صلاحیت ہے، مومن کا یہ جو کیا مقام ہے، مومن کا یہ جو کیا ہے دنیا میں، کہ دنیا کی تقدیر کو بدل سکتا ہے اپنی صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے، اپنی علمیت سے، اپنے تعلیم سے. مومن مسلمان ایسا کردار دنیا میں ادا کر سکتا ہے. اور ماضی کے مسلمان دیکھیے، طارق بن زیاد، مسجد خرطبہ، 800 سالہ حکومت، اندلس کا ہے، پورے واقعات میرے بھائی. مسجد خرطبہ اقبال کی نظم خود ہے اس میں.
اقبال نے وہاں نماز بھی پڑھی ہے, اذان بھی دی ہے, ہاں پورے جو کیا اسلامی تاریخ کو جو کیا ہے انہوں نے اپنے کلام میں پیش کیا ہے. تو اس طرح سے اور بہت سے جو کیا ہے. اور ایک خاص بات دیکھو, اقبال کو دنیا کا کوئی سسٹم ہو جناب, پولیٹیکل سسٹم, اکنامک سسٹم, اقبال اس کو قبول نہیں کرے. دنیا کا کہہ رہا ہوں میں, دنیا کا پولیٹیکل جو سسٹم ہے, کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یا کوئی اور پارٹی کا جو سسٹم ہے, جو نظام ہے, جو نظریہ ہے, اس کو اقبال نے کبھی نہیں قبول نہیں کیا. حالانکہ بڑے فلاسفروں سے ملاقات ہوئی اقبال کی, جرمن, گوئٹے, برگسان, نیچے, ہاں ارنولڈ, کیسے بڑے بڑے لوگوں سے ملے یورپ میں جا کے اقبال, بڑے بڑے شاعروں سے ملے میرے بھائی, میچی ارنولڈ, بڑے بڑے ادیبوں سے, شاعروں سے ملاقات ہوئی, ڈسکشن ہوا لندن میں, جرمنی میں اقبال. لیکن آخری میں یہ تمام نظریات سے انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے, چاہے وہ اشتراکی نظام ہو, چاہے وہ سوشلزم ہو, چاہے وہ کوئی اور نظام ہو. کہہ دیا اقبال نے. عالم سرور بہت بڑے نخات تھے, ان کو انہوں نے خط لکھا. کیا خط لکھا انہوں نے کہ میرے سامنے فاشزم, کمیونزم اور کوئی ازم کی حقیقت نہیں ہے. خط میں لکھا انہوں نے. میں اس کو پڑھا ہوں لیکن مانتا نہیں اشتراکیت کو, کمیونسٹ نظام کو. کئی ازم ہے, فاشزم ہے, نہیں مانتا اس کو میں. پھر آخری میں کیا کہتے ہیں, کوئی ازم کی میرے پاس حقیقت نہیں ہے. حقیقت ہے تو اسلامی نظام کی حقیقت ہے, اسلامی نظام کی ابدیت ہے, اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا معاشی نظام, اس کو فوقیت دیتے میرے بھائی. اتنا بڑا اسکالر, اتنا بڑا مفکر اقبال پوری دنیا گھومے, پوری دنیا کے بڑے لوگوں سے ملاقات رہی, ڈسکشن رہا, کئی خطبات ہوئے وہاں لندن میں. لیکن پھر وہی آخری میں اسلامی نظام, اسلامی سسٹم, اسلامی حکومت, اسلامی گورننس, حکمرانی, یہی انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. اسی کی تائید کرتے ہوئے اسی کی معنویت کو اپنے اشعار میں, اپنی نظموں میں اقبال نے پیش کیا میرے بھائی. تو اقبال کی اس لیے بہت اہمیت ہے, ان کے کلام کی معنویت کی بہت اہمیت ہے. انہوں نے جا بجا تیسرے دور میں پورے جو کیا ہے اپنے اشعار میں اسلام کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور جتنے بھی آپ مسلمانوں کو اسلام کے ذریعے سے, پوری انسانیت کو اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے, اسلامی افکار نظریات کے ذریعے سے, اسلامی تھاٹس اینڈ تھنکنگ کے ذریعے سے کیا ہے انہوں نے پیغام بھی دیا ہے اور اصلاحات پیدا کرنے کی انہوں نے اقبال نے کوشش کی ہے میرے بھائی. اور اقبال کے ہاں ایک ایسا مرد مومن کے کہتے ہیں اقبال کہ ہاں ہر شاعر کی فکر کی تشکیل کے کچھ مضمرات ہوتے ہیں. ہاں ہر شاعر, غالب کے پاس بھی, غالب بھی اپنے دور کے جو بڑے شعراء تھے فارسی کے, ان سے متاثر ہے. عبد القادر بیدل یا دیگر بڑے فنکار تھے فارسی کے. لیکن اقبال کے یہاں بھی ان کی فکر اور ان کی شاعری میں جو معنویت آئی, اس کا ایک بہت بڑا جو کیا ہے وسیلہ, ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. کبھی نہیں بھولنا آپ کہ اقبال کے پاس ان کی فکر میں جو معنویت پیدا ہوئی ہے وہ اس کے 5 وسیلے. ایک تو ہے ایمان اور یقین, ان سے ان کا کلام کا بیس بنتا ہے, تشکیل ہوتی ہے. قرآن مجید کی جتنی اقبال نے اپنے کلام میں تفسیر کی ہے, شاعری کوئی شاعر کیا ہوں گا اپنے اشعار کے ذریعے سے. تفسیر, تشریح, کلام لکھے, تشریح ہوتی ہے اس کی, اور عرفان نفس اور خودی,
عرفان نفس، اپنی ذات کا عرفان، نفس ذات ہے نا بھی، عرفان نفس اور خودی. اور اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی مانوی کا مطالعہ اور سحرگاہی. یہ 5 عناصر سے اقبال کے فکر کی تشکیل ہوتی ہے میرے بھائی، اور ان 5 عناصر کی وجہ سے اقبال کے کلام میں معنویت پیدا ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید کئی آیتوں کی جو تفسیر ان کے اشعار ہیں میرے بھائی. آپ اس کے بعد جلال الدین رومی، یہ بہت بڑے فارسی کے شاعر تھے، صوفی تھے، اور ان سے بھی اقبال نے بہت کچھ لیا، بہت کچھ متاثر ہوئے اقبال جلال الدین رومی. اور 5 عناصر سے اقبال کی فکر میں گہرائی، گہرائی پیدا ہوئی، اور بلند مقام مرتبہ اقبال کو پوری دنیا میں ملا ہے. اور اقبال پھر اور ایک بات آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھاؤں گا، صاحب یہ تو رہا 5 عناصر بتلا دیے ان کی فکر کی معنویت میں، لیکن بچے کی تربیت میں ماں باپ کا اہم حصہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں ماں باپ کی تربیت سے بچے بڑے بڑے مقام حاصل کرے، اعلیٰ مقام حاصل کیے. آج کے زمانے میں حالات بہت بدل گئے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتے بکھر رہے ہیں. کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، آپ اخبار میں پڑھ رہے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں آپ کو. اخبار میں کیسے کیسے حالات رونما ہو رہے ہیں، وہ حالات سے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں ہم کو دیکھنے کے بعد اخباروں میں. کیسے حالات ہوئے میرے بھائی، کہاں گیا ہمارا مورل سسٹم، کہاں گیا اخلاقی نظام، کہاں گیا ہمارے معاشرے سے، سماج سے، ہمارے ملک سے کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہمارا سیاسی نظام ہے. ایک زمانہ تھا میرے بھائی سیاست میں اخلاقیات تھے، اقبال اسی کے خیال ہے. پولیٹکس میں اخلاقیات ہونا، مورل ویلیوز ہونا. ایک زمانے میں جنگوں کا وہ ایک ٹرین کا جو حادثہ ہوا تو لال بہادر شاستری نے استعفیٰ دے دیا. دیکھو جناب کیسے اخلاقیات تھے، دیکھو سیاست میں. لال بہادر شاستری جو منسٹر تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. یہ جنگوں میں کچھ ٹرین کی ٹکر ہوئی، ٹرین. آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ کا پیپر لیکیج ہو گیا. اپیل کرے استعفیٰ دو. اخلاقی بنیاد پہ استعفیٰ دینا چاہیے میرے بھائی. اب میں منسٹر ہوں، ٹھیک ہے بھائی، پیپر لیک ہو گیا، میری غلطی ہے، سسٹم میں کمزوریاں ہیں، پیپر لیک ہو گیا. آخر میں وہ بچے جو طالب علم تھے انہوں نے 1 مہینہ 20 دن 30 دن احتجاج کیا، تو آخر میں کیا ہے، مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا. تو بھائی پیشے میں اخلاقیات ہونا ضروری ہے، مورل ویلیوز ہونا ضروری ہے. اس لیے حضور کی تعلیمات کا پہلا مقصد وہی ہے، اخلاق پیدا کرو، اپنے میں اخلاق پیدا کرو، مورل ویلیوز ہونا میرے بھائی. اور اسلام کی تعلیمات کا وہی پورا جو پس منظر ہے کہ بااخلاق بنانا ہے. مذہبی تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں، دینیات کی تعلیم دیتے ہیں. کیوں؟ بچے میں اخلاق ہے، بچہ اخلاق کا پیکر بنے. صبائی مدرسوں میں مسائی مدرسوں میں وہی ہو رہا ہے. اور تو آج تو مہم چل رہی ہے دینی تنظیمیں مدرسوں میں بچوں کو اخلاق پہلے سکھایا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں والد کا نام لیے تو جناب آپ کے والد کا نام کیا ہے وقت، تو جناب محمد خواجہ علی. آج ایک دم بچہ ایک دم خواجہ علی بول دے رہا ہے. اخلاقیات ہے، نام لینے میں اخلاقیات ہے میرے بھائی. تو کہاں گئے یہ سسٹم؟ ان سسٹم کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اقبال کا کلام کہ آج بھی معنویت ہے. سیاسی نظام ہو، پولیٹیکل نظام ہو، اکنامک سسٹم ہو. اقبال تو بھائی میرے بھائی 1906 میں علم الاقتصاد ایک کتاب لکھ دی ہے، اکنامک، کہ کس طرح سے ایک معاشی نظام ہونا چاہیے، کوئی بھوکا نہ رہے.
کس طرح سے سرمایہ کی جو کہ تقسیم ہونی چاہیے، عاملین پیداوار کو کس طرح سے تقسیم کریں ہم. ارے اب تو اقبال نے پہلے ہی بتا دیا انہوں نے. معاشی نظام سب اسلام، پورا اسلامی نظام ہے. اقبال کا معاشی نظام اسلامی نظام، اقبال کا سیاسی نظام اسلامی نظام، اقبال کا معاشرتی نظام اسلامی نظام، اسلامی نظام، شرعی نظام، شرعی احکام کو ہی اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے عام کرنے کی کوشش کی ہے. تو تیسرا جو دور ہے بھائی وہ اقبال کا جو کیا ہے وہ خالص اسلامی شاعری ہے. اس لیے لوگوں نے اسلامی شاعر کہہ دیا ہے، اسلامی فکر کا شاعر کہہ دیا ہے، کیونکہ پورے اسلامی تجربات، اسلامی لٹریچر، خلفۂ راشدین اور پھر ہمارے جو بات کے جو خاندان گزرے ہیں، بنو امیہ، بنو عباسیہ، یہ دور میں اسلام کس طرح سے ترقی کیا ہے، کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو جو کہا اقبال نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. اس لیے ان کو اسلامی شاعر بھی کہا گیا ہے. وطنی شاعر، قومی شاعر، اسلامی شاعر، بہت سے اشعار ہیں اقبال کے پورے آپ اسلامی تناظر میں ہی تشریح کر سکتے ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من تو کیا ہے پرانا پاپی ہے، برسوں نمازی بن نہ سکا، ہے نا. اقبال کے اشعار ہیں پورے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من تو پرانا پاپی ہے، برسوں نمازی بن نہ سکا. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، تو نے بخشا ہے انہیں ذوق خدائی. کیسے یہ سب غازی، اسلام کی حمایت میں لڑنے والا، اسلام کی بقا کے لیے لڑنے والا غازی، یہ غازی تیرے یہ پراسرار بندے. اقبال تو تمام اشعار میں جو کیا ہے اقبال نے اپنے اسلامی تصورات کو اور پورے اسلام کو، قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے جو کیا صورتوں کو بھی انہوں نے اپنے کلام میں پیش کرنے کی اقبال نے کوشش کی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 21ویں صدی میں بڑے تھنکر پیدا ہوئے، جس میں اقبال بھی بڑے تھنکر ہیں. آپ ان کو اردو تک محدود مت کریے. آپ یہ کامن ایک تھنکر ہوتا ہے نا، تھنک ٹینک، اس 21 سینچری کے بہت بڑے جو کہ اقبال بڑے بڑے دانشور، بہت بڑے دانشمند، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے انٹیلیجنٹ ذہن رکھنے والے تھے. تو ایک بات بتا رہا تھا میرے بھائی، کیونکہ تربیت کا پہلو، یہ تو 5 وسیلے تھے، جلال الدین رومی، قرآن، قرآنیات، اسلامی ماحول، لیکن ماں باپ کی تربیت بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی، آج بھی بہت ضروری ہے. آج ہمارے خاندانوں میں اخلاقی بحران پیدا ہو رہا ہے، یاد رکھیے آپ. مورل کرائسس پیدا ہو رہا ہے خاندانوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں. آج سے 40 سال پہلے جو تربیت ہوتی تھی اخلاقی، وہ تربیت نہیں ہو رہی ہے بچوں کی. تمام بچوں کو انگلش میڈیم میں ڈال دیے ہیں. وہاں کا پورا کلچر بچے سیکھ کے آ رہے ہیں. بچوں کی تربیت ایک الگ نہج پہ ہو رہی ہے. اقبال کے دور میں پوری تربیت اسلامی. ان کے والد بھی اقبال کی تربیت کرتے تھے. باپ کے 2 جملے بچے میں اصلاح کا باعث بنتے ہیں میرے بھائی. بیٹے قرآن ایسا پڑھو جیسا کہ تم پر اتر رہا ہے، جیسا کہ وہ تم پر اتر رہا ہے. اقبال جب قرآن پڑھتے تھے زار و خطار آنسو نکلتے تھے. زار و خطار آنسو نکلتے تھے. یہ دل میں ایک جذبہ ہونا، دل میں ایک ذوق و شوق ہونا، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی اقدار سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی ثقافت سے ہونا دل میں. یہ دل سے اٹھتا ہے یہ جذبہ. ہے خود اپنے بچوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی تربیت دیتے تھے اقبال. ماں باپ کی تربیت کا اثر. پھر جو میں 5 وسیلے جو بتایا، قرآن مجید، پھر اس کے بعد مولانا رومی، اور اس کے بعد دیگر جو 5 وسیلے ہیں، اس کو سے انہوں نے متاثر ہو کر اپنے کلام میں فکر کی گہرائی، معنویت کی جو کیا ہے معراج کو انہوں نے پیش کیا ہے. آپ ایک ایک ان کے ایک مصرے پہ، ایک شعر پہ آپ ایک گھنٹہ بول سکتے ہیں.
ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں. اب آپ اندازہ لگائیے گے, اللہ نے خود کہہ دیا ہے نا کہ دنیا میں اے آدم تو جو تخلیق کر دیا گیا ہے, اب تیرے ہاتھ میں پوری یہ دنیا ہے, تو اس کو سنبھال. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں سب تیرے لیے تخلیق کیے. اللہ نے کس کے لیے تخلیق کیا؟ انسانوں کے لیے. آپ کے ہمارے لیے تخلیق کیا ہے. ہم اس سے بے نیاز ہو رہے ہیں. آج جاپان کی معیشت دیکھو آپ, پوری دنیا میں جاپان ترقی یافتہ ملک ہے جناب. جتنے نیچرل سورسز سے پورا استعمال ہو رہا ہوا. جنگل کے پتے بھی خالی نہیں پھینکتے وہ لوگ, پتے جنگل کے اس سے بھی کچھ بناتے ہیں وہ لوگ. کھاد بناتے ہیں, کچھ کیمیکل بناتے ہیں, میڈیسن بناتے ہیں. جاپان کی مثال دے رہا ہوں میں. ارے یہاں تو مسلمانوں کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انسانوں کو کہ اے آدم میں نے تجھ کو تخلیق کر دیا ہے, تو اس دنیا کو سمجھ, اس دنیا کا راکب بن جا, اس دنیا کو تسخیر کر لے. پہلے بتا دیے آدم کی اولاد کو, انسانیت کو پورا بتا دیے ہیں کہ اپنے صلاحیتوں سے, اپنی علمیت سے, اپنے تعلیمی جو کیا ہے وسیلوں سے کیا ہے ان تمام دنیا کے جتنے بھی سورسز ہیں, ہاں جھاڑ پہاڑ دریا سمندر, ہاں آبی جانور ہیں سمندروں میں, ہاں اور جنگلوں میں ہیں. کیسے کیسے آپ ہم صرف 4 درخت دیکھیں, آپ ہم 4 جانور دیکھیں. دنیا میں کیا کیا چیز نہیں, اللہ کی کریچرز. اللہ نے کہہ دیا تھا سمجھ, میں نے تیرے لیے تخلیق کیے کریچرز. یہ دنیا یہ تمام تیرے لیے تخلیق کرتے ہیں, اس کو سمجھ, اس کا ادراک حاصل کر اور پوری دنیا کا راکب بن جا, اس کو مسخر کر لیں, اس کو تسخیر کر لیں. تو اس طرح سے میرے بھائی اقبال کے کلام میں معنویت ہے, بہت معنویت ہے. آج کے زمانے میں اقبال کے کلام کی معنویت سے باخبر ہونا ہر نوجوان بچہ, سوسائٹی کے جو کیا ہے افراد کو اقبال کو پڑھنا چاہیے اور اسے اثر قبول کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے. بہرحال میں انہی کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں انعام احمد صاحب کا. میں آپ کا جو بہت مشکور ہوں صاحب, آپ نے مجھ کو یہاں کچھ کہنے کا موقع فراہم کیا. آئیے آپ دعا کریے. شکریہ. الحمدللہ اتنی شارٹ نوٹس پہ آ کے کم سے کم وقت میں اہم معلومات میں ہماری اضافہ فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر میں ترقی عطا فرما, برکت دے, آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے, آپ کو ہم کو بار بار سننے کے مواقع عطا فرمائے. بہت اہم بات ہے کہ سمندر سے موتی نکال کے کیپسول بنا دیتے ہیں. ہر مواد میں ہر اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما اور ہم